بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ ایک بھائی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ درود ابراہیمی اور درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ورد کرتے ہیں اور روزانہ 300 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کاپی میں بھی لکھتے ہیں۔ پہلے یہ پوسٹ وغیرہ بناتے تھے، اس میں درود شریف لکھا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ فضیلتیں سنی درود شریف لکھنے کی تو انہوں نے درود شریف کاپی میں رجسٹر میں لکھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں اپنی کام کی جگہ پر آ جاتا ہوں تو دن میں تقریباً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 300 مرتبہ لکھتا ہوں، سبحان اللہ عز و جل، اور درود ابراہیمی پورا دن ورد کرتا رہتا ہوں، اور رات سونے سے پہلے لازمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2000 مرتبہ پڑھ کے سوتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنے سارے مشاہدات ہوئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کون کون سا بتاؤں اور کتنا بتاؤں۔ درود پاک رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ درود شریف کا ورد مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھوں۔ جب میں نے درود شریف مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے پڑھنا شروع کیا، آنکھیں بند تھی، درود پاک محبت سے توجہ سے پڑھ رہا تھا، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس محسوس ہوا، اور میں نے ان کی داڑھی مبارک بالکل باقاعدہ طور پر دیکھی، یعنی ان کے چہرے مبارک پر جو ان کی داڑھی تھی وہ انہیں بہت واضح نظر آئی، اور یہ تقریباً اس وقت ہوا جب یہ درود شریف پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، یعنی کہ انہیں جاگتی حالت میں ایک لمحے کے لیے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اور اس میں انہوں نے ان کی داڑھی مبارک بہت واضح طور پر دیکھی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ درود شریف خیر ہی خیر ہے۔ میں جب درود پاک پڑھتا ہوں تو اکثر میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے آس پاس سے بہت بہترین، بہت اعلیٰ خوشبو محسوس ہوتی ہے جس وقت میں درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک دن میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آقا جان تو تمام لینگویجز جانتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص انگلش میں درود شریف پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم اردو اسپیکنگ ہیں اور ہم عربی میں درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن لوگ تو اپنی اپنی زبانوں میں پڑھتے ہوں گے، تو جو لوگ انگلش میں پڑھتے ہوں گے تو کیا آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب دیتے ہوں گے؟ ان تک یہ درود پاک کیسے پہنچتا ہوگا؟ یا آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم انگلش کا درود پاک بھی سمجھ لیتے ہیں؟ اس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں آئے تو اس وقت کہتے ہیں میری آنکھیں بند تھی، درود شریف پڑھ رہا تھا اور یہی خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک آواز محسوس ہوئی کہ ہم انگلش میں بھی درود شریف سنتے ہیں۔ یعنی درود پاک اتنی بڑی رحمت ہے، اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں الگ الگ خیالات آتے ہیں اور ان کا انہیں جواب بھی مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ درود پاک بہت کثرت سے ورد کرتے ہیں، اور اکثر ان کے گھر میں جو روٹیاں بنتی ہیں کبھی اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے بہت واضح، اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوتا ہے، اور ایک بار تو کہتے ہیں کہ روٹی پر پورا باقاعدہ نالین مبارک بنا ہوا تھا۔ اس کی پکچر انہوں نے مجھے سینڈ بھی کی تھی، اور واقعی ایسا ہی لگتا تھا کہ نالین مبارک کا شیپ ہے، کافی بڑا سا، تو اس طریقے سے انہیں کافی محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اکثر جب میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانے کا ذائقہ مجھے بہت خوش محسوس ہوتا ہے، بہت خوشنما محسوس ہوتا ہے، بہترین محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ کھانا دیسی گھی میں بنا ہے، اور جب میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ نے کھانا دیسی گھی میں بنایا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، نارمل آئل میں ہی بنایا ہے جیسے ہم روز بناتے ہیں، لیکن انہیں کھانے کا ذائقہ بہت بہترین، بہت اعلیٰ محسوس ہوتا ہے، اور یہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک بار لائسنس بنوانا تھا کسی چیز کا۔ جب یہ اس جگہ پہنچے، لائسنس کے لیے اپلائی کیا تو وہاں ان سے بہت کویسچنس کیے گئے، ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس کا کہا گیا۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، میڈیکل کا، ڈفرینٹ چیزوں کا، اور میرے پاس تو اس وقت اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے درود شریف نہیں پڑھا، میرے ذہن میں نہیں آیا پریشانی کے عالم میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آگے کورٹ گیا اور پھر میں نے مسلسل درود نظر کرم پڑھنا شروع کر دیا، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نظر کرم کیجئے میرے اس مسئلے پر۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب تک میں وہاں اپنے ڈاکیومنٹ کے لیے، اپنی لائسنس وغیرہ کے لیے رہا، میں یہی پڑھتا رہا مسلسل، اور وہاں میرا کام آسانی سے ہوتا گیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ڈپارٹمنٹ میں گیا، جس چیز کے لیے گیا، کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی چیز نہیں مانگی، بس آسانی سے وہ میرا ڈاکیومنٹ تیار کرتے رہے۔ اور جب تک میرا یہ پروسیس چلتا رہا، میں درود شریف مت پڑھتا رہا، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نظر کرم فرمائیے، اور کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں میرا کام بآسانی ہو گیا۔
تو درود پاک یہ بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک ان کا ورد ہے درود ابراہیمی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ رات میں اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 2000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دن میں کام کی جگہ پر ہوتے ہیں تو وہاں درود شریف بھی لکھتے رہتے ہیں، درود پاک بھی اپنے کام کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے مشاہدات دیکھے ہیں درود پاک کے، اتنی برکتیں دیکھی ہیں کہ یہ بیان سے باہر ہیں۔ تقریباً چند دنوں بعد، کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی انہیں خواب میں کچھ دکھایا جاتا ہے، اکثر یہ خواب میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ روزہ مبارک کی انہیں بار بار زیارت ہوتی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک محفل ہے، وہاں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی وہاں ہیں اور یہ بھی ساتھ میں درود و سلام کا ورد کر رہے ہیں، اور وہاں سب لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے مختلف ان کے مشاہدات ہیں، خواب ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ میرے مشاہدات ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کون سا بتاؤں اور کتنا بتاؤں۔ بہرحال جو شخص بھی درود پاک نہایت محبت، توجہ، ادب سے پڑھتا ہے، عشق میں ڈوب کے پڑھتا ہے، بغیر کسی حاجت کے پڑھتا ہے، اس پر بہت جلدی روحانی واردات، روحانی معاملات کھلنے لگتے ہیں۔ آقا جان کی محبت میں درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنے کی اصل حقیقت ہے۔ ہمیں ان کی محبت میں پڑھنا چاہیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے پڑھنا چاہیے، پھر انشاءاللہ تعالی دنیاوی مسئلے تو اس کی برکت سے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ خوب سنوار کر، خوب محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر خاص رحمت کی نگاہ فرمائے، ان بھائی پر مزید کرم فرمائے، اور ہم سب کی تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔